الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ ترجمہ: تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے حکم قصاص یعنی مردہ کی جان کے متعلق جو ہے اسلامی شریعت کے قوانین پڑھے۔ یہ دوسرا حکم اس کے مال کے متعلق ہے۔ اہل عرب میں دستور تھا کہ مردہ کا تمام مال اس کی بیوی اور اولاد بلکہ خاص بیٹوں کو ملتا تھا۔ ماں باپ اور سب اقارب محروم رہتے تھے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ماں باپ اور جملہ اقارب کو انصاف کے ساتھ دینا چاہیے۔ مرنے والے پر اسی کی موافق وصیت فرض ہوئی، اور یہ وصیت اس وقت تک فرض تھی جب تک آیت میراث سورہ نساء کے اندر نہیں اتری تھی، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود تمام وارثوں کا حصہ متعین فرما دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وصیت کی حاجت ہی جاتی رہی، البتہ مستحب ہے، مگر وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ گویا جن کو اسلامی شریعت کے مطابق پہلے ہی حصہ مل رہا ہے ان کو مزید دینے کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، اور جو بھی وصیت کی جائے وہ کل ترکے کا، کل جو مال وہ شخص چھوڑ کے جا رہا ہو اس سے 1/3 یا 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں فتح مکہ کے سال ایسا مریض ہوا کہ محسوس ہونے لگا کہ اب موت آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت سا مال ہے اور صرف میری بیٹی کو میراث کا حصہ پہنچتا ہے، تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا 1/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرنے والا وارثوں کے علاوہ اگر کسی حق میں وصیت کرنا چاہے تو وہ اپنے ترکے میں 1/3 یا 1/3 مال تک وصیت کر سکتا ہے۔ اور اس کے اندر کچھ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں دماغ میں رہنی چاہیے، جیسے شرعی جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت کا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، اور ان کو وہی حصہ ملے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لیکن مطلقاً وصیت کا حکم اب بھی باقی ہے، اور اس کی کئی قسمیں، جیسے واجب، اگر مرنے والے کے ذمے کوئی زکوٰۃ، کفارہ، قرض و امانت کی ادائیگی وغیرہ ہے تو اس پر وصیت اس کو کرنا واجب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مستحب کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنے یا کسی ایسے مستحق عزیز کو کچھ دینے کی وصیت کرنا جائز ہے جسے شرعی طور پر میراث سے حصہ نہ مل رہا ہو۔ مباح کسی بھی جائز کام میں خرچ کرنے کی وصیت کرنا جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ ممنوع کسی ناجائز یا حرام کام کے لیے وصیت کرنا جو ہے ممنوع ہے، وہ نہیں کی جا سکتی۔ اور جو ہے کیا کہتے ہیں جب ہم انشاءاللہ سورہ نساء پڑھیں گے تو وارثوں کو جو حصہ ملے گا اس کی تفصیلات بھی پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا اور دین کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔